أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وقال الله تعالى في محكم التنزيل ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. محترم و معزز بزرگان اسلام، نوجوان اور ساتھی اور محترم و معزز ماں اور بہنوں، ساری تعریفیں، حمد و ثنا، کبریائی و بڑائی اس رب العالمین کے لیے زیبا اور لائق ہے جس نے ہمیں بابرکت مہینہ رمضان میں اس کے رحمت اور اس کے فضل کو حاصل کرنے والے بنایا، اور اس رمضان میں ہمیں جد و جہد کرنے، عبادتوں میں آگے بڑھنے، صدقہ و خیرات میں سبقت لینے میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں مدد کی. ساری تعریف اس وحدہ لا شریک کے لیے ہے. محترم سامعین، رمضان کے بعد یہ پہلا جمعہ ہے. رمضان کا مہینہ آیا اور چلا گیا. ہم اتنا ہی بات کر رہے تھے کہ رمضان کے چاند شروع ہونے والے ہیں، لیکن ہم آج رمضان کے عید کو ختم کر کے پہلے جمعہ میں آئے ہوئے ہیں. تو محترم سامعین، اسی طرح ہماری زندگی ہے، لمحے کے لمحے میں ہماری زندگی بھی اسی طرح ختم ہو جائے گی جس طرح رمضان آیا اور چلا گیا. تو ہمیں اس رمضان کے مہینے میں کیا نصیحت حاصل کی، کیا عبادتیں کیے، اور کیا ہمارے اعمال اللہ کے یہاں قابل قبول ہوئے یا نہیں، اس چیز کو ہم جاننا چاہیے. یہ بہت ضروری ہے، کیونکہ رمضان ایک تربیت کا مہینہ تھا، رمضان ایک درس کا مہینہ تھا، رمضان ایک ٹریننگ کا مہینہ تھا جس میں بندہ اپنے پروردگار کے ساتھ اتنا جڑ جاتا ہے، ساری چیزوں کو بھول کر اپنے پروردگار کے لیے وقت نکالتا ہے. تو گویا کہ یہ رمضان تربیتی مہینہ رہا، اور اللہ تعالیٰ نے اس رمضان کے مہینے میں ایسے اعمال فرض کیے ہم پر جس کے ذریعے ہمارے روح کی بھی تربیت ہوئی اور ہمارے جسم کے لیے بھی. گویا کہ دونوں پیوریفیکیشن آ کر یہاں پر اللہ تعالیٰ نے کر دی. روحانی تربیت بھی اللہ تعالیٰ نے یہاں پر اس رمضان کے مہینے میں عطا کیا، جسمانی تربیت بھی اللہ تعالیٰ نے یہاں پر اس مہینے میں عطا کیا.
تو ہمیں اور فکر کرنا چاہیے کہ ہم نے اس مہینے میں کتنا فائدہ اٹھائے. ہم میں سے کتنے لوگ اس مہینے میں جد و جہد کیے. ہمارے اعمال جو بھی ہم کیے یہ اللہ کے یہاں قابل قبول کتنا ہے ہمیں یہ جاننا ضروری ہے. اور اسی طرح یہ بھی یاد رکھنا میرے معزز حضرات، رمضان آنے کے بعد ہم نے خوب عبادت کی. جیسے ہی رمضان چلے جاتا ہم دیکھتے ہیں کہ صفیں خالی رہتی. مساجد تو مساجد صفیں پہلی صف بھی پوری نہیں ہوتی، ایسی حالت رہتی. رمضان چلے جانے کی وجہ سے ہماری زندگی میں دینداری نہیں جانا چاہیے، ہماری زندگی میں بندگی ختم نہیں ہونا چاہیے. رمضان چلے جانے سے ہمارے اندر جو بندگی ہے اس بندگی کا ہم کنٹینیو کرنا چاہیے اور اسے استمرار سے ہم کرنا چاہیے. اور یہ بندگی ایک ایسا فرض ہے، ایک ایسا قرض ہے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا. جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے خود اپنے قرآن پاک کے کہا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. ہم نے جن اور انس کو یا جن اور انسان کو عبادت کے علاوہ کسی کے لیے اور کسی کے لیے پیدا نہیں کیا. تو ہماری زندگی صرف اس کی بندگی کے لیے ہونا چاہیے. جس طرح ہم رمضان میں ہماری زندگی کو اس کی بندگی کے لیے ہم قربان کیے، جس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کی رحمت حاصل کیے، تو اسی طرح غیر رمضان میں بھی ہم جد و جہد کرنا چاہیے. اس کو کیا ہے، ہم ثابت قدمی رکھنا چاہیے عمل میں. اسی لیے سبحان اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اعمال کو دیکھیں گے، ان کے اعمال کے معیار کو دیکھیں گے تو صرف 2 رکعت کی نماز، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 رکعت کی نماز سارے لوگوں کے عبادت کے سامنے بالکل کیا ہے، سارے اس کے مقابلہ کر ہی نہیں سکتے. سارے لوگوں کے اعمال ہیچ ہو جائیں گے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 رکعت کی نماز کی، کیونکہ اتنا خضوع اور اتنا خشوع کے ساتھ اللہ کے یہاں سامنے ایک سو کے ساتھ انہوں نے ادا کی. تو سبحان اللہ، اس کے باوجود ان کے درجات کو بلند کیا گیا، ان کے گناہیں اگلے پچھلے گناہیں معاف کر دیے گئے. وما تقدم من ذنبک وما تاخر، اللہ تعالیٰ نے ان کو گارنٹی دے دی کہ تمہارے اگلے اور پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے گئے اور تمہارے درجات کو بلند کر دیے گئے. اس کے باوجود سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ ان کو حکم دے رہا ہے کہ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، تمہارے پروردگار کی تم عبادت کرتے رہو یہاں تک کہ تمہیں موت نہ آ جائے. اس کا دوسرا مطلب یہ کہ جب تک سانسوں کا سفر باقی ہے، جب تک سانسوں کا سفر جاری ہے، تم عبادت کرنا چاہیے. سبحان اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو سارے گناہیں معاف کر دیے گئے، درجات بلند کر دیے گئے، سید الانبیاء ہیں، سید البشر ہیں، اس کے باوجود بھی پروردگار یہ حکم دے رہا ہے کہ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ. تو میں اور آپ غور کرنا چاہیے کہ ہماری حالتیں کیا ہیں. تو محترم سامعین، عبادت بندگی یہ ہر ہمیشہ ہے. جب تک ہماری سانس جاری ہے، جب تک ہماری جان باقی ہے، اس وقت تک ہم عبادت کرتے رہنا ہے. اسی کی وجہ سے ہم پیدا کیے گئے، اسی کی وجہ سے اس دنیا میں ہم موجود ہیں. صرف رمضان آ جانے کی وجہ سے ہم عبادت کر لیے، پھر رمضان جیسے ہی ختم ہوا تو سب کیا ہے، جو پہلے جو شیڈول ہوتا تھا اسی طرح ہم لوٹ گئے. یہ اصل بندگی کی علامت نہیں ہے. لہذا ہم یہ غور کرنا چاہیے. سبحان اللہ، ابو بکر رضی اللہ عنہ جو پہلے خلیفہ تھے، وفات رسول کے بعد، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال ہونے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کر دیکھتے ہیں اور ان کے پیشانی پر چومنے کے بعد منبر پر کھڑے ہوتے ہیں اور لوگوں سے یہ کہتے ہیں کہ الا ان من كان يعبد محمدا فان محمدا قد مات ومن كان يعبد الله فان الله حي لا يموت. یاد کر لو، جان لو، سن لو، جو محمد کے خاطر، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خاطر عبادت کیے، جد و جہد کیے، قربانی عطا کی، ہماری اپنی زندگی نچھار دی، یاد رکھو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم انتقال کر گئے، وفات پا گئے. ومن كان يعبد الله، جو اللہ کے خاطر، اللہ کے چہرے کے خاطر، اللہ کے خوشنودی حاصل کرنے کے لیے عبادت کیا، فإن اللہ حی لا يموت، اللہ تعالی زندہ جاوید ہے،
ہمیشہ رہنے والا ہے, اسے موت نہیں آئے گی. محترم سامعین, اس جملے میں ہمیں غور کرنا چاہیے کہ رمضان کے اس چیز کو ہم یہاں پر چسپاں کریں گے, پتا چلے گا کہ جو رمضان کے لیے عبادت کر رہا تھا, یاد رکھے کہ رمضان کا مہینہ چلا گیا, جو اللہ کے لیے عبادت کر رہا تھا, یاد رکھو کہ اللہ تعالی ہمیشہ ہے, اسے موت نہیں آئے گی. یعنی جب تک بندہ آخری اس کی سانس رہے گی, اس وقت تک کیا ہے, اللہ کی عبادت کرتے ہوئے رہنا چاہیے. اسی کو بندگی کہا جاتا ہے, اسی کو عبد کہا جاتا ہے. تو اس کا ہمیں خیال کرنا چاہیے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے قرآن کریم میں فرمایا, اور ہر خطبے میں ہم سنتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. اے مومنو, اے ایمان والو, اللہ سے ڈرو, اللہ سے ڈرو. ولا تموتن, اللہ سے جس طرح ڈرنا ہے اسی طرح ڈرو. ولا تموتن الا وانتم مسلمون, مسلمان کے علاوہ آپ کو موت نہیں آنا چاہیے. یعنی مسلمان کی حیثیت, مسلمان کی حالت میں, ایمان کی حالت میں تمہیں موت آنا چاہیے. تو محترم سامعین, ہمیں غور کرنا چاہیے. لہذا ہم جو بھی کچھ عمل کیے ہیں اس رمضان میں, تو اس رمضان کے اعمال کیا قبول ہوئے؟ ہمارے اعمال قبولیت, شرف قبولیت حاصل ہوئی یا نہیں؟ ہماری تراویح اللہ تعالیٰ نے قبول کیا, ہمارے روزے اللہ تعالیٰ نے قبول کیا, یا اللہ کے ہمارے صدقہ و خیرات, ہمارے زکوٰۃ اور ہمارے فطرے جو بھی ہم نے اللہ کے راہ میں خرچ کیے, کیا یہ قبولیت کے درجے پر پہنچی؟ یہ غور کرنا چاہیے میرے محترم سامعین اور ماں بہنوں. پچھلے قوم میں, جو پریویس جنریشن تھا, جو پچھلے قوم میں کچھ علامت ہوتی تھی اعمال کی قبولیت کا. ایک بندے کا عمل قبول کرنے کی ایک علامت ہوتی تھی, ایک نشانی ہوتی تھی. جیسا کہ پچھلی قوم میں صدقہ و خیرات, کوئی صدقہ کرتا اس کے علامت, کوئی قربانی دیتے اس کی علامت, یہ باقاعدہ ہوتی تھی. جیسا آسمان سے آگ آتی اور اسے کھا جاتی. جو بھی قربانی دیتے ہیں یا جو بھی صدقہ خیرات کرتے ہیں, وہ زمین پر رکھ دیتے ہیں اور آگ آ کر اسے کھا لیتی. جب آگ کھا لیتی تو سمجھ جاتے ہیں کہ اس کی قربانی قابل قبول ہو گئی, اللہ کے یہاں مقبول ہو گئی. لیکن اس امت کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایسا نہیں رکھے. کیوں؟ کیونکہ اس امت خوف کے مارے اور عبادت میں اضافہ کرے اور عبادت کو جاری رکھے. لیکن بعض قرینے ہیں یا بعض علامتیں ہیں جس سے انسان اندازہ لگا سکتا ہے کہ واقعی ہم جو عمل کیے ہیں, ہمارے جو اعمال ہیں رمضان کے, ہماری جو محنتیں ہیں, ہماری جو قربانیاں ہیں, واقعی اللہ کے پاس قابل قبول ہوئی. تو ان میں سے چند چیز ہم دیکھیں گے. سب سے پہلی چیز, سب سے پہلی علامت اعمال کی قبولیت کی سب سے پہلی علامت یہ کہ عمل کرنے کے بعد دل میں قبولیت کا فکر پیدا ہونا. عمل کرنے کے بعد دل میں اس عمل کی قبولیت کا فکر پیدا ہونا, وہ تڑپ ہونا چاہیے. اسی لیے سبحان اللہ, سلف و صالحین کی عادت تھی, ان کا یہی رواج تھا کہ 6 مہینے رمضان کے پہلے 6 مہینے رمضان کی خاطر دعا کرتے تھے کہ یا اللہ ہمیں رمضان کی توفیق عطا فرما. جب عبادت کر لیتے رمضان میں خوب دوڑ دھوپ کرتے ہیں, اجتہاد کرتے ہیں, محنت کرتے ہیں, اس کے بعد رمضان کے بعد یہ دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ ہم نے جو کچھ ٹوٹی پھوٹی عبادت کی, ہم نے جو بھی قربانی عطا کی, ہم نے جو بھی محنتیں کی, ہم نے جو بھی تراویح ادا کی, اسے شرف قبولیت سے بخش. سبحان اللہ, یہ سلف و صالحین کی علامت میں سے ہے اور مؤمنوں کی صفات میں سے بھی ہے. لہذا ہمیں یہ فکر ہونا چاہیے کہ ہم یہ عمل جو رمضان میں کیے ہیں یہ اللہ کے یہاں قابل قبول ہوا یا نہیں. کیونکہ بعض ایسے بھی ہیں بس عمل کر لیے, یہ سمجھ گئے کہ 100% گارنٹی مل جائے گا, 100% میں رمضان کی ساری چیز حاصل کر لیا. ایسی نہیں. مؤمن کی صفت یہ ہوتی کہ عمل کرنے کے بعد عمل کے قبولیت کا فکر بہت ہوتا تھا. جیسا کہ یعنی قرآن کی آیت اللہ تعالیٰ نے مؤمنوں کی صفات میں ذکر کرتے ہوئے کئی صفات میں سے ایک صفات اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ذکر کرتے ہیں کہ والذین یؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلہ. مؤمنوں کی صفات میں سے ایک صفت ہے
کہ وہ لوگ لوگوں کو خیرات کرتے ہیں, اللہ کی راہ میں صدقہ خیرات کرتے ہیں, اللہ کی راہ میں وہ لوگ خوب لٹاتے ہیں جو اللہ نے ان کو عطا کیا, اس حالت میں کہ ان کا دل کانپتے رہتا ہے, اس حالت میں کہ ان کا دل ڈرتے رہتا ہے کہ کہیں ہمارے عمل رد نہ کر دیا جائے, کہیں یہ جو صدقہ خیرات کہیں ریاکاری میں نہ مبتلا ہو جائے, ڈرتے تھے. سبحان اللہ, اللہ اکبر. تو عائشہ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا سوال کرتی ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس, اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, اہم الذین یسرقون ویشربون الخمر, اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو صدقہ خیرات کرنے کے بعد اللہ کی راہ میں لٹانے کے بعد خوب اپنی جو کچھ اللہ تعالیٰ نے عطا کیا ان کو مال دولت لٹانے کے بعد جو ڈر رہے ہیں, کیا وہ لوگ ہیں جو چوری کیے, کیا وہ لوگ ہیں جو شراب نوشی کیے, وہ لوگ جو صدقہ خیرات کرتے ہیں کہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے اعمال قبول نہیں ہوں گے؟ تو سبحان اللہ, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عائشہ رضی اللہ عنہا کو فرمایا, ابنت الصدیق هم الذين يصلون وهم الذين يتصدقون ويخافون الا يقبل منه. اللہ اکبر. اے بنت صدیق کی بیٹی, یہ وہ لوگ ہیں جو نماز کو قائم کرتے ہیں, یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا کیا اسے خوب اللہ کے راہ میں عطا کرتے ہیں, وہ لوگ اپنے اعمال کے قبولیت کے تعلق سے ڈرتے ہیں. اللہ اکبر. تھوڑا غور کرنا چاہیے میرے معزز سامعین, میں اور آپ یہاں پر ایک وقفے پر رک کر سوچنا چاہیے, ہم جو کچھ عمل کیے, جو کچھ ہم قربانی دی اس رمضان میں, کیا واقعی ہمارے دل میں یہ ڈر پیدا ہوا؟ کیا واقعی یہ چیز ہمارے دل میں یہ محسوس کیا کہ ہمارے اعمال قبول ہوئیں گے یا نہیں؟ تو سب سے پہلی علامت رمضان کے اعمال کی قبولیت کی سب سے پہلی علامت یہ کہ عمل کرنے کے بعد قبولیت کا فکر ہمارے اندر پیدا ہونا چاہیے. دوسری علامت یہ کہ گناہ کی طرف نہ لوٹے, گناہ کی طرف نہ لوٹے. رمضان کے احترام کرتے ہوئے, ماہ مبارک کے احترام کرتے ہوئے ہم میں سے کئی لوگ گناہوں کو چھوڑ دیا, کئی لوگ رمضان کے خاطر اپنے عادتوں کو, جو غلط عادتیں تھے, جو بری عادتیں تھے, اس کو ترک کر دیا اور صبر کر لیا. تو اسی طرح غیر رمضان میں بھی صبر کے ساتھ رہنا چاہیے. پھر دوبارہ اگر ہم لوٹیں گے تو پھر ہمیں وہی نافرمانی اور اسی طرح غفلت کی زندگی ہم گزاریں گے, تو سمجھ لیجئے کہ ہمارے اعمال اللہ کے پاس قبول نہیں ہوئے بلکہ مردود کر دیا گیا. کیونکہ رمضان ایک ٹریننگ کا مہینہ ہے, بندے کو 30 دن یا 29 دن ٹریننگ دیا جاتا ہے اس کے بعد اپنی بقیہ زندگی گزارنے کے لیے. لیکن بندہ جس طرح شعبان میں تھا اسی طرح پھر شوال میں لوٹ گیا, نافرمانی میں, غفلت میں, برائی میں, پھر کوئی فرق نہیں رہا. اللہ تعالیٰ کے پاس ایسے لوگوں کے اعمال کیا ہے قابل قبول نہیں ہوں گے, لہذا اس کا ہم خیال کرنا چاہیے. تیسری علامت یہ ہمارے اعمال کی قبولیت کی تیسری علامت یہ بندگی میں ثابت قدمی رہے, بندگی میں ثابت قدمی رہنا چاہیے. اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ان احب الاعمال عند اللہ ادومها وان قل, بے شک اللہ کے پاس سب سے محبوب عمل, سب سے بہترین عمل وہ ہے جو کنٹینیو کے ساتھ, استمرار کے ساتھ, ثابت قدمی کے ساتھ کرتے ہیں اگرچہ کہ تھوڑا ہی صحیح. رمضان کا مہینہ آیا, خوب محنت کیے, رمضان جیسی جائے سب بوریاں لپیٹ کر رکھ دیے, ایسی نہیں ہونا چاہیے, ہماری ایسی حالت نہیں ہونی چاہیے, بلکہ جو عمل ہم رمضان میں کرتے ہوئے آئے اس پر ہم ثابت قدمی رہنا چاہیے, اس میں غیر رمضان میں بھی ہم عبادت کرنے کی کوشش کرنا چاہیے. جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی سے فرمایا, یا عبداللہ لا تکن مثل فلان كان يقوم اللیل ثم ترک, اے عبداللہ تم فلان بندے کی مانند نہ ہو جاؤ, فلان شخص کے مانند نہ ہو جاؤ جو رات میں تہجد گزار تھا, رات میں پڑھتا تھا اٹھ کر پھر چھوڑ دیا. تو لہٰذا رمضان میں جو ہم عبادت کیے ہیں اسے ہم اس میں ثابت قدمی رہنا چاہیے, ہم اسے رمضان کے بعد اگر ترک نہیں کرنا چاہیے. چوتھی علامت یہ اعمال کی قبولیت کی چوتھی علامت نیکی میں اضافہ ہو,
نیکی میں اضافہ ہو. ہماری زندگی میں ایک عبادت، رمضان سے پہلے ایک عبادت نہیں تھی، رمضان میں ہم نے اس عبادت کو بجا لایا. ہمیں چاہیے کہ اس سے اور مزید ہم آگے بڑھے، اس سے ہم اور آگے بڑھنا چاہیے. اسی لیے سلف صالحین نے فرمایا ان جزاء الحسنۃ الحسنۃ بعدها وان من جزاء السیئۃ السیئۃ بعدها. سلف صالحین نے کہا نیکی کے بعد نیکی کا سزا، نیکی کا جو بدلہ ہے، نیکی کا جو اجر ہے، دنیا میں ایک نیکی کرنے کے بعد اسے دوسری نیکی کرنے کا توفیق مل جائے گی. ایک عمل کرنے کے بعد اور ایک عمل وہ کرنے لگے گا. یہ اس دنیا میں عطا کرنے والا ایک بدلہ ہے، ایک جزا ہے. وَإِنَّ مِن جَزَاءِ السَّيِّئَةِ السَّيِّئَةَ بَعْدَهَا. اسی طرح گناہ کرنے کے بعد پھر ایک گناہ، یہ اس دنیا میں عطا کرنے والا ایک سزا ہے. اس کا ایک اللہ تعالیٰ اسے ایک سزا اس دنیا میں عطا کرتے ہیں کہ ایک گناہ کے بعد دوسرا گناہ کرے گا، دوسرا گناہ کے بعد تیسرا گناہ کرے گا. اسی طرح کیا ہے، گناہ میں مبتلا رہے گا. لہذا ہمارے اعمال میں اضافہ ہونا چاہیے. ہماری زندگی میں جو ہم عبادت کیے رمضان میں، اسے ہم اور اضافہ کرنا چاہیے. یاد رہے محترم سامعین، تیسری جو علامت بتائی کہ ایک ثابت قدمی رہنا، چوتھی علامت اضافہ کرنا، اس میں اس کا ہم خیال کرنا چاہیے. اسی لیے سبحان اللہ، جس کی زندگی میں اعمال کی اضافہ نہیں ہوا تو گویا کہ اس کی عید ہی نہیں. جیسا کہ ابن رجب الحنبلی رحمہ اللہ نے فرمایا لیس العید لمن لبس الجدید وانما العید لمن طاعته تزید. اس بندے کے لیے عید نہیں جو نیا کپڑا پہن لیا، نیا لباس پہن لیا، اس کے لیے عید نہیں ہے. عید تو اس کے لیے ہے جو اپنے اللہ تعالیٰ کی اطاعت و فرما برداری میں اور اضافہ کیا، اللہ تعالیٰ کی عبادت میں اور جستجو دکھائی اور آگے بڑھا. یہی کیا ہے سبحان اللہ سبق ہے، یہی کیا ہے اس رمضان کا درس ہے. ہمیں اس کا غور کرنا چاہیے. اسی طرح پانچویں علامت یہ کہ کثرت سے استغفار کرنا چاہیے. کثرت سے ہم استغفار کرنا چاہیے، کیونکہ ہر عبادت کے بعد، ہر اطاعت کے بعد استغفار کا مشروع کیا گیا اسلام میں. جسے نماز کے بعد، نماز پھیرتے ہی کیا کرتے ہیں ہم، سلام پھیرتے ہی استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ کہتے ہیں. ایک عبادت کرنے کے بعد استغفار، ہم یہ سوچتے ہیں کہ استغفار اس وقت کریں گے جب ہم گناہ کریں، کوئی غلطی کرے تو استغفار کریں گے. ایسی بات نہیں ہے میرے معزز سامعین. استغفار ایک مستقل عبادت ہے. جس طرح نماز ہے، جس طرح روزہ ہے، جس طرح زکوٰۃ ہے، جس طرح حج ہے، اسی طرح استغفار ایک عبادت ہے. یہ صرف گناہ کرنے کی وجہ سے استغفار کرنے کا نہیں، ورنہ سبحان اللہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دن میں 100 مرتبہ استغفار کیا کرتے تھے. لہذا ہم کثرت سے استغفار کرنا چاہیے. جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے مؤمنوں کی صفات میں سے بھی ذکر کیے كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالاسحار هم يستغفرون. وہ لوگ ہیں مؤمن، وہ لوگ ہیں جو رات میں تھوڑی دیر سوتے ہیں، بقیہ وقت کے اللہ کے سامنے کھڑ کر گڑ گڑاتے ہیں، نماز تہجد ادا کرتے ہیں. وبالاسحار هم يستغفرون، اور سحری کے وقت میں استغفار کرتے ہیں، سحری کے وقت میں استغفار کرتے ہیں. لہذا عبادت کے بعد ہم استغفار، کثرت سے ہم استغفار کرنا چاہیے. یہ چند علامتیں تھیں، یہ چند نشانیاں تھیں جس کے ذریعے بندہ یہ اندازہ لگا سکتا ہے کہ میرے جو رمضان کے اعمال ہیں اللہ کے یہاں قابل قبول ہوئی یا نہیں. ہر آدمی اپنا جائزہ لینا چاہیے کہ میرے اعمال جو بھی میں رمضان میں کیے، رمضان کے بعد غیر رمضان میں اسی طرح میری زندگی گزر رہی ہے یا نہیں. اگر اسی طرح زندگی گزر رہی ہے تو الحمدللہ ساری تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے کہ ہمارے اعمال قبول ہو چکے ہیں. اگر نہیں پھر اسی طرح بیڑنگی پہلے تھی اسی طرح ابھی بھی ہے تو سمجھ لیجئے کہ اللہ ہمیں محفوظ رکھے کہ ہمارے محنت، ہماری کوششیں، ہماری جد و جہد، ہمارے صدقہ خیرات اللہ کے یہاں قابل قبول نہیں ہوگی. محترم سامعین، ایک مؤمن کی صفات یہ ہوتی کہ وہ سمجھدار ہوتا ہے.
बहुत समझदार होता है मुमिन, कहीं भी वो कोई काम करने से पहले बहुत फिक्र और सोच के साथ करता है। एक मोमिन की मिसाल देखे हम जान सकते हैं कि एक ताजिर के मानिंद, एक बिजनेसमैन क्या करता है, कैपिटल और सरमाया डालने के बाद अपनी तिजारत में हर रोज शाम के वक्त हिसाब किताब करता है कि मैंने आज कितना पाया और कितना खोया। अगर उसने नफा ज्यादा पाया तो ये कोशिश करता है कि ये तिजारत को मैं कैसे तरक्की पर पहुंचाऊं। अगर वो नुकसान पाया तो ये सोचता है कि इस नुकसान से मैं मेरी तिजारत को कैसे बचाऊं। तो इसी तरह मुहतरम सामईन, मुमिन की जिंदगी में जो आमाल वो करता है उसकी हिफाजत करे, उसकी हिफाजत हमें करना चाहिए। इसीलिए सुभान अल्लाह, अगर हम इस रमजान से सबक हासिल नहीं किए, अगर हम इस रमजान से यानी नसीहत हासिल नहीं किए तो गोया के सबसे बदतरीन लोग हैं। जैसा कि बिश्र अल-हाफी रहमहुल्लाह ने फरमाया, उनसे सवाल किया गया कि इन्ना कौमुन यतअब्बदून फी रमजान व इज़ा इंसलक रमजान तरकू। लोगों में से बाज ऐसे हैं रमजान में खूब इबादत करते हैं, अल्लाह की खूब इबादत करते हैं, जैसे ही रमजान खत्म हो जाता है फिर क्या है वही चीजें जो पहले करते थे उसी चीज को क्या है दोहराते हैं, आमाल को, इबादतों को छोड़ देते हैं। तो बिश्र अल-हाफी रहमहुल्लाह ने बहुत पते की बात कही तो उन्होंने फरमाया बिसल कौम ला यारिफून अल्लाह इल्ला फी रमजान। ये बदतरीन कौम है, ये बदबख्त कौम है, ये सिर्फ रमजान में अल्लाह को जानते हैं, ये सिर्फ रमजान में अल्लाह को जानते हैं, बकिया महीनों में अल्लाह को नहीं जानते। मुहतरम सामईन, जो रब रमजान का रब है वही रब शव्वाल का भी है, दिलकायदा भी है, दिलहिज्जा भी है, वही रब सारे महीनों का है। फिर क्यों हम अपने आमाल से रूगर्दनी करें, क्यों हम अपने आमाल जो इबादत किए, जो हम 30 दिन ट्रेनिंग की अपने जिस्म को, अपने तबीयत को, हम अपने जिंदगी के जो शेड्यूल्स हैं उसको शेड्यूल्स को चेंज करके हम हमारी जिंदगी में इबादत के लिए वक्त निकालें, क्यों हम उसे फिर से उस ट्रेनिंग को जाये करें। लिहाजा इसके गौर करना चाहिए और हमारी जिंदगी को जिस तरह हम रमजान में बंदगी के साथ, अल्लाह की बंदगी के साथ अदा किए उसी तरह हम कोशिश करना चाहिए और हमारी नेकियों की हिफाजत करना चाहिए। फराइज तो फराइज, सुन्नत नवाफिल की भी हिफाजत करना चाहिए और खुसूसियत के साथ वो अमल जिसके जरिए एक मुसलमान कहा जाता है, वो अमल जिसके जरिए एक मुमिन को मुमिन कहा जाता है, उसकी पाबंदी करना चाहिए। वो है नमाज, बाजमात नमाज, फर्ज नमाजों की पाबंदी करना चाहिए। मुहतरम सामईन, वल्लाही अल्लाह की कसम खा के मैं कहता हूं, अगर हमारी जिंदगी में इस रमजान से सबक हासिल करना हो, हमारी जिंदगी में नमाज, 5 वक्ती नमाज बाजमात के साथ अदा करनी दुरुस्त हो गई, इसमें मुकम्मल तौर पर हम इसे हासिल कर लिए, समझ लीजिए कि हम कामयाब हो गए और रमजान की जो फजीलतें थे, जो उसमें जो है खूबियां थी, उस खूबियों और फजीलतों को हमने हासिल कर ली। सिर्फ इस रमजान, इस फर्ज नमाज को हम पाबंदी के साथ अदा कर देंगे, हमारी पूरी जिंदगी की हालात सुधर जाएगी, सारे मसाइल हल हो जाएंगे। सुभान अल्लाह, अल्लाह ताला ने इस बंदे की कमजोरी को जानते हुए इतनी सहूलत दी, इतनी रुखसत दी, बंदा खड़ नहीं सकता, बंदा बैठ नहीं सकता, बंदा रुकू नहीं सकता, रुकू कर नहीं सकता, उसके बावजूद भी नमाज पढ़ना है, लेकिन उसमें रुखसत दी गई। अगर खड़ नहीं सकता तो बैठ सकता, बैठ नहीं सकता तो लेट सकता, लेट कर भी नहीं पढ़ सकता तो इशारे के साथ ही पढ़ सकता, इतनी छूट है, इतनी रुखसत सुभान अल्लाह अल्लाह ताला ने हमें अता की है। तो इसका ख्याल करना चाहिए, इसका हमें ख्याल रखना चाहिए। इसी के साथ आखिरी में ये भी जिक्र करते हुए और याद दिलाते हुए चला जाऊं कि शव्वाल के 6 रोजे जो रखना है, इसका हमें एहतिमाम करना चाहिए। जैसा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अबू अय्यूब अल-अंसारी रज़ियल्लाहु अन्हु की रिवायत है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन साम रमज़ान, जिसने रमजान का रोजा रखा, थुम्मा अतबअहु शव्वाल, सित्तम मिन शव्वाल, फिर शव्वाल के 6 रोजे भी उसने रखी, कान का सियाम दहर, उसने साल भर के रोजे रखने के अजर पा लिया।
سبحان اللہ، گویا کہ 360 دن ہجری کے کیلنڈر کے اعتبار سے 360 دن اور یہاں انگریزی کیلنڈر کے اعتبار سے 365 دن کے اجر و ثواب روزے رکھنے کا ثواب مل جاتا ہے. تو اسے ایک مؤمن، سمجھدار مؤمن اسے ہاتھ سے نہیں جانے دے گا، لہذا اس کا خیال کرنا چاہیے. تسلسل کے ساتھ رکھ سکتے ہیں، چھوڑ کے رکھ سکتے ہیں. شوال کے مہینے میں رکھنے میں اللہ تعالیٰ نے یہاں پر چھوٹ دی، کسی دن رکھ سکتے ہیں، کوئی ممانعت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے جو کچھ ہم اعمال رمضان کے یعنی رمضان میں جو اعمال کیے ہیں اللہ تعالیٰ ہمارے اعمال کو قبول فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمارے تراویح اور تہجد کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمارے صدقہ و خیرات کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اور ہماری قربانیوں کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو بھی اس مجلس میں اور اس مسجد میں حاضر ہیں اللہ تعالیٰ ان کو اس کی رحمت سے اللہ تعالیٰ خوب اللہ تعالیٰ نے اجر و ثواب سے نوازے. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین واستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم.